جو عمل میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کشف قبور کا عمل ہے، یعنی وہ بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی روح سے ملاقات کرے، کسی مردہ کے ہمزاد سے بات کرے، تو اس کے لیے یہ عمل بہت ہی شاندار عمل ہے۔ اس کا طریقہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جن لوگوں کی یہ خواہش ہو کہ وہ کسی روح سے ملاقات کریں، اپنے کسی عزیز رشتہ دار، بیوی یا جو بھی آپ کا کوئی قریبی فوت ہو گیا ہو، اگر آپ اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہوں اور اس سے نیک اور بد حالات دریافت کرنا چاہتے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ آج اس عمل سے میں اپنی اس ویڈیو میں پردہ اٹھاؤں گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے۔ کشف قبور کے عمل بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے مجھے جو آسان لگا وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، ہر ایک نقطہ اچھی طرح سمجھ لیجیے گا تاکہ عمل کرنے میں آپ لوگوں کو کوئی بھی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ سب سے پہلے آپ نے خلوص نیت اور مکمل یقین کے ساتھ یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں جس روح سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں اس سے میری ملاقات ضرور ہوگی۔ یہ عمل خصوصاً مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہے، جو کوئی بھی کرنا چاہے اسے کر سکتا ہے۔ یہ عمل نوچندی جمعرات کو کیا جائے گا۔ نوچندی جمعرات کو خوب اچھی طرح سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، پاک صاف اپنے جسم کو کرنا ہے، نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی سچی ہونی چاہیے اور آپ نے سفید لباس پہننا ہے۔ اس میں کوئی اور کپڑے کسی کلر کے نہیں پہننے۔ سفید لباس پہن کر آپ نے عرق گلاب کی خوشبو آپ نے اپنے کپڑوں پر لگانی ہے، اور تہجد کے وقت جس وقت روح سے آپ نے ملاقات کرنی ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ آپ نے تہجد کے وقت اس کی قبر کے پاس چلے جانا ہے، یعنی قبرستان میں آپ جائیں گے، باوضو حالت میں آپ نے جانا ہے اور قبر کے سامنے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ وہاں پر آپ نے جو عمل کرنا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز قبلہ رو منہ کر کے پڑھنی ہے۔ یہ نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہاں پر آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بیسٹ یہ ہے کہ درود ابراہیمی کا ورد کیا جائے۔ بڑے سکون اور تحمل سے، کوئی بھی جلد بازی آپ نے نہیں کرنی۔ آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور خلوص دل سے بارگاہ الہی میں روح کے حاضر ہونے کی دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ 100 مرتبہ درود پاک مزید پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے، یعنی نماز کے درود پاک کے درمیان دعا ہوگی اور دعا کے بعد 100 مرتبہ درود پاک مزید اور پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اس سورت کو پڑھتے ہوئے جب آپ اس آیت پر پہنچیں، سلامن قولا من رب رحیم، تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ قبر پر نظر ڈال کر آپ نے پڑھنا ہے، یعنی آپ نے اس آیت کو 7 مرتبہ اس طرح پڑھنا ہے جیسے آپ صاحب قبر سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ساری سورت کو ختم کر دینا ہے اور اینڈ پر آپ نے 100 مرتبہ پھر درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے، لیکن ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پورے عمل کے دوران یہ جو 15 سے 20 منٹ کا سارا آپ کو عمل میں نے بتایا ہے، آپ کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے دل میں کوئی ڈر یا خوف آیا تو آپ کا سارا عمل برباد ہو جائے گا، اور پھر آپ کو نئے مہینے کی نوچندی جمعرات سے یہ عمل شروع کرنا پڑے گا۔ تو برائے مہربانی یہ وہی لوگ کریں جن کا دل مضبوط ہے اور جو ان حالات کا سامنا کر سکتے ہیں اور جنہوں نے پہلے جنات وغیرہ یا موکلات کے عمل کیے ہوئے ہیں۔ اب جب آپ یہ اپنا عمل اپنا ختم کریں گے تو انشاءاللہ روح آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں پر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ وقت ہے حوصلے کا۔ آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس سے جو بھی بات کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، مگر اخلاق کی حدود میں رہ کر آپ نے بات کرنی ہے۔
آپ اس سے نیک اور بد حالات کوئی بھی کام کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا گزری، نہیں تو آپ کو نقصان ہوگا اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اب رہا بات حصار کا، تو یہ بہت ہی بے خطا عمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی حصار کارگر ثابت نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی بھی حصار کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عمل میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ جو روحانی اہل قبر آپ کے سامنے حاضر ہوگا وہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ دیکھنے میں بہت آسان عمل ہے، لیکن اس کی تاثیر کا اندازہ یا اس کی صحت کا اندازہ تبھی ہوگا جو بندے اسے کریں گے۔ کرنے کی شرط یہ ہے کہ نیت سچی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہوا تو ایسے افراد اس عمل میں کامیاب ہرگز نہیں ہوں گے۔ اس عمل میں وہی افراد کامیاب ہوں گے جو کسی جائز مقصد کی غرض سے روح سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہوں گے۔ اس عمل کو آپ نے ہر جائز مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس روح کو آپ نے اپنے تابع نہیں کرنا، یہ صرف ملاقات کا عمل ہے۔ یہاں کچھ لوگ یہ سمجھیں گے شاید ہم روح کی تسخیر کر رہے ہیں، ہرگز آپ اس عمل کے ذریعے روح کی تسخیر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو الٹا نقصان ہوگا، آپ کے گھر والوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے بڑی عاجزی سے اس سے ملاقات کرنی ہے، جو بھی معاملہ ہو آپ نے اس سے پوچھ لینا ہے۔ یہاں آپ کو ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ روح کے آنے کے آثار کیا ہوں گے۔ جب یہ آپ اپنا عمل ختم کریں گے، اس کے بعد اگر ہم آپ کو کچھ نشانیاں بتاتے ہیں کہ روح کیسے حاضر ہوتی ہے۔ عموماً جو دیکھا گیا ہے، جو شاگرد حضرات نے عمل کیے یا دوسرے لوگوں نے عمل کیے، تو ان کا یہ تجربہ تھا کہ سب سے پہلے سفید روشنی ظاہر ہوتی ہے، ارد گرد ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اور یہ روشنی صرف اس بندے کو نظر آتی ہے جس نے یہ عمل کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے روشنی چھوٹی ہوتی ہے، پھر بڑی ہوتی جاتی ہے، اور اکثر روح کا چہرہ نظر نہیں آتا اور صرف روشنی ہی نظر آتی ہے، اور اس روشنی کے اندر سے آوازیں آتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو پہلے مختلف آوازیں سنائی دے گی، پھر آہستہ آہستہ جب آپ بات چیت کرنا سٹارٹ کریں گے تو یہ آوازیں کلیئر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو اس طرح آپ اس روح سے ہر بات پوچھ سکتے ہیں، حصار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے آزما سکتے ہیں۔ پورے ہوش حواس قائم رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور جب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر چکیں، آپ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا جب، تو تب آپ روح کو اجازت دیں، بڑے عزت اور رخصت کریں اور آپ واپس گھر آ جائیں۔ لیکن ایک بات آپ نے خاص ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ واپس گھر آئیں گے تو آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اکثر تسخیر کے ہر عمل میں میری بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تسخیر کا کوئی بھی عمل ہے، اگر آپ حصار کاٹنے کے بعد جب عمل کی تعداد پوری ہو، یہ عمل ہو یا کوئی بھی موکل یا کوئی بھی جن کا عمل ہو، جب آپ حصار کاٹتے ہیں اور باہر آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اپنے گھر آنا ہوتا ہے یا جہاں پہ آپ کی رہائش ہے، آپ نے وہاں پر جانا ہوتا ہے، تو میری ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اکثر یوں دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ کو چلا کرتا ہے، اس کا دوسرا دن ہوتا ہے، تیسرا دن ہوتا ہے، تو اسے پیچھے سے مختلف طرح کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ آوازیں ضروری نہیں کہ وہ روحانی جسم ہی آپ کو آوازیں دے، یہ آپ کے والد کی آواز ہو سکتی ہے، آپ کے کسی بھائی کی آواز ہو سکتی ہے، آپ کے دوست کی آواز ہو سکتی ہے، یعنی آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہ شاید آپ کو اپنا کوئی عزیز یا دوست بلا رہا ہے، لیکن آپ نے ہرگز اس دھوکے میں نہیں آنا۔ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کسی بھی تسخیر کے عمل میں تو آپ کو اچھا خاصا جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس وظیفے کی ساری سمجھ لگی ہوگی۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہو یا سمجھ نہ آئے، کمنٹ کر آپ نیچے پوچھ سکتے ہیں۔